بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ خواتین و حضرات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ آپ یہ نقشہ دیکھیں، یہ صرف سرحدوں کی لکیریں نہیں ہیں، یہ طاقت، مفاد اور مستقبل کی جنگ کی حد بندیاں ہیں۔ اور ان سب کے بیچ ایک نام بار بار ابھرتا ہے: پاکستان۔ ایک ایسا ملک جو اگر مستحکم ہو جائے تو عالمی تجارت کا دروازہ بن سکتا ہے، اور اگر غیر مستحکم رہے تو پوری دنیا کی حکمت عملی کو ہلا سکتا ہے۔ یہ کہانی پاکستان کی ہے اور ساتھ ہی امریکہ بمقابلہ چین کے خاموش عالمی مقابلہ کی مساعی کی کہانی بھی ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، دنیا ایک شطرنج کی بساط ہے۔ امریکہ اپنی چال چل رہا ہے، چین اپنی حکمت عملی بچھا رہا ہے، اور پاکستان نہ بادشاہ ہے نہ وزیر۔ یہ میں چیس کی گیم کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان نہ بادشاہ ہے نہ وزیر، بلکہ یہ وہ خانہ ہے کہ اگر اس خانے پر قبضہ ہو جائے تو پوری بازی کا رخ بدل سکتا ہے۔ امریکہ کی مستقبل کی منصوبہ بندی میں 3 بڑے خواب شامل ہیں: چین سے نجات، خاص طور پر اہم معدنیات کی فیلڈ میں، وسطی ایشیا تک رسائی، خلیج سے افغانستان تک سیکیورٹی کنٹرول۔ اور اگر آپ یہ تینوں راستے دیکھیں تو ایک ہی جگہ آ کر رک جاتے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے پاکستان۔ چین کو پاکستان کی اس اہمیت کا ادراک بہت پہلے ہو گیا تھا، اس لیے چین نے انتظار نہیں کیا۔ چین نے قدم بڑھایا اور میدان سنبھال لیا۔ سی پیک کا منصوبہ بنا کر 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر دی۔ سڑکیں، بجلی، صنعت، اور پھر سب سے بڑی چیز گوادر، جو صرف ایک بندرگاہ نہیں، یہ چین کا ایک دروازہ ہے جو اسے سیدھا بحیرہ عرب تک لے جاتا ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے نزدیک دراصل یہ صرف ایک منصوبہ بندی نہیں، بلکہ اقتصادی لحاظ سے پاکستان پر چین کا ایک قسم کا لانگ ٹرم قبضہ بھی ہے۔ جب چین پاکستان میں آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت دنیا ہچکچا رہی تھی، لیکن چین نے ہمت کر کے رسک لیا اور پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ ان لمحات کو امریکہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن کنفیوز نظروں سے سوچتا رہا کہ کیا پاکستان قابل بھروسہ ہے بھی یا نہیں۔ مثلاً ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر میں سے ایک ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو ان معدنیات سے تعلق رکھنے والی عالمی سپلائی چین کو بدل سکتی ہے۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیں تو معدنیات والے یہ جو پاکستانی علاقہ ہے، اس میں بارود کی بو ہے، غیر یقینی حالات ہیں، سرحدی کشیدگی ہے۔ یہ سب مل کر ایک پیغام بھی دیتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کرنی آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہاں اصل فرق اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ مغرب یا امریکہ کو خطرہ نظر آتا تھا یہاں بارود کی بو سے، سرحدی کشیدگی سے اور غیر یقینی حالات سے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ چین بھی یہ خطرہ دیکھتا تھا، لیکن خود کو اس نے اس خطرے کے مطابق ڈھال کر میدان عمل میں چھلانگ لگا دی۔ یعنی چین موجود اور امریکہ یا مغرب سوچ میں ابھی تک غرق۔ امریکہ کا ایک دیرینہ خواب ہے کہ وسطی ایشیا تک پہنچے، نئے تجارتی راستے بنائے، توانائی کے ذخائر تک رسائی حاصل کرے، مگر رستہ ہے افغانستان، پاکستان اور سمندر۔ اگر پاکستان غیر مستحکم ہو تو یہ خواب صرف خواب رہ جاتا ہے۔ اور پھر ایران، یہ اب ایک نیا طوفان جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے اور چین کے لیے ایک نیا موقع ہے، کیونکہ اگر خلیج میں اب مزید آگ بھڑکتی ہے، تیل مہنگا ہوگا، سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اور پھر عالمی معیشت بالکل ہی ہل کر رہ جائے گی۔ اب اس صورتحال میں بھی چین جو ہے وہ متبادل راستے ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے، جن میں پاکستان شامل ہے۔ اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق چین کی سپلائی بحال رکھنے کے لیے ایران کو لینڈ روٹ کے ذریعے پاکستان نے بہت ہی پرکشش مراعات بھی دے دی ہیں، جس کے بدلے پاکستان کو ایرانی تیل کی سپلائی جو ہے وہ بغیر روک ٹوک کے جاری ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ گوادر ایک صرف بندرگاہ نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے۔ یہاں چین موجود ہے اور امریکہ وہاں اس کا کوئی قدم نہیں ہے۔
یہ ایک ایسا خلا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کمزور ہوا تو چین بھی کمزور ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے تو اتنا چین کے لیے میدان اور صاف ہو جاتا ہے۔ امریکہ سوچتا رہے گا کہ پاکستان مستحکم ہو کیونکہ یہ غیر مستحکم ہے۔ اس کے برعکس چین اگر مستحکم ہے تو درست، اور اگر پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے تو چین کے لیے میدان جو ہے وہ مزید صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ چین پاکستان میں پہلے سے موجود ہے۔ اور جب کوئی ملک غیر مستحکم ہو تو ایسے میں نئے آنے والوں کے لیے رستہ بند ہوتا ہے، نہ کہ پہلے سے موجود طاقتوں کے لیے رستہ بند ہوتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان اہم ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا پاکستان کی اہمیت کی حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے اس وقت یا نہیں۔ اس وقت امریکہ کے تمام خواب، تمام منصوبے، تمام حکمت عملی صرف ایک ہی شرط پر کھڑے ہیں، ایک مستحکم پاکستان۔ اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو سپلائی چینز ٹوٹ جائیں گی، تجارتی راستے بند ہو جائیں گے اور عالمی توازن بگڑ جائے گا۔ اس لیے ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اب صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کن میدان ہے جہاں اب یہ طے ہونا ہے کہ آنے والی دنیا میں طاقت کا مرکز کہاں ہوگا۔ اور شاید یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ استحکام اور حکمت عملی سے ہی جیتی جا سکے گی۔ جو ملک بھی پاکستان کو اچھی طرح سمجھ لے گا وہی ایشیا کے مستقبل کو کنٹرول کر سکے گا۔ جب میں ملک کی بات کرتا ہوں تو اس میں مینلی جو ہے وہ امریکہ اور چین ہے، کہ ان دونوں میں سے جنہوں نے پاکستان کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا وہی ملک ایشیا کے مستقبل کو کنٹرول کرے گا۔ اب رہا سوال پاکستان کو سمجھنے کا، تو امریکہ تو ابھی تک کنفیوز ہے، کیونکہ امریکہ اس ملک میں فوجی اقتدار کا ہی دلدادہ رہا ہے۔ گو وقت پڑنے پر وہ پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو گدڑ کٹ بھی چڑھواتا ہے۔ گدڑ کٹ کہتے ہیں کہ دوسروں سے مروانا یا خود کوئی ایسا سبب بنا دینا کہ صحیح ٹھکائی ہو جائے۔ گدڑ کوٹ کے ساتھ ساتھ ہی امریکہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی ڈبل گیمز کا بھی ہمیشہ شاکی رہتا ہے۔ ابھی بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان رول پاکستان نے کچھ کیا اس میں بھی یہ باتیں سامنے آتی رہیں کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو چین والوں کی جو نفسیات ہیں وہ قدرے مختلف ہیں۔ وہ معاشی اور سماجی ترقی میں یقین رکھتے ہیں اور ترقی دلانے کے لیے بے تحاشا مالی مدد بھی دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی پاکستان جیسا کرپٹ ملک دی گئی رقوم کا بڑا حصہ کرپشن کر کے ہڑپ کر جائے تو پھر ایسے ملک کو چین نہیں چھوڑتا، وہ اپنے اقتصادی پنجے میں جکڑ لیتا ہے، جس کو کچھ لوگ لانگ ٹرم اقتصادی قبضہ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو مختصر سا ابھی تجزیہ پیش کیا ہے، آپ بھی رائے دیں کہ گو اس وقت اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ پاکستان بہت اہم ہو چکا ہے، لیکن یہ جو مختصراً کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ پاکستان کو کون سا ملک بہتر رنگ میں سمجھ سکے گا، چین یا امریکہ؟ اور اسی طرح خود پاکستان کو اس وقت کس طرف جانا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔